وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں، عفت اختیار کریں، الذین وہ لوگ، لا یجدون نکاحا جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے، جن میں نکاح کی استطاعت نہیں. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. نکاح کی استطاعت نہیں ہوتی بعض اوقات مال کی وجہ، اس کا حل تو پیچھے بتا دیا گیا کہ اللہ وسعت پیدا کر دے گا، لیکن بعض اور وجوہات بھی ہوتی ہیں. مثلا اسٹڈیز ایسی ہیں کہ جن میں ابھی بہت زیادہ مصروفیت ہے، یا کوئی اور اس قسم کا کام ہے کہ جس میں پاسبل نہیں فوری طور پر نکاح. کئی وجوہات ہو جاتی ہیں نا کہ نکاح کرنا ہے لیکن ون وے اور دی ادر کچھ ڈیلیز ہو جاتے ہیں اس میں، اور وہ ہوتے بھی بڑے جینون ہیں. انسان پہ بعض اوقات کوئی ایسی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے جس کی پہلے ادائیگی ضروری ہے اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے. ایسی صورت میں کیا اسلام اس بات کی رخصت دیتا ہے کہ انسان غیر اسلامی ناجائز طریقے اختیار کرے، حرام راستے اختیار کر لے سیٹسفیکشن کے؟ نہیں. پھر بھی کیا کہا گیا کہ جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ وہ بدکاری سے بچتے رہیں، نہ زنا کا راستہ اختیار کریں، نہ لواطت کا، اور نہ ہی کوئی اور ایسا غلط کام. ایک حل یہ بھی بتایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. جو آزاد محسنہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی وسعت نہیں پاتے وہ پھر کیا کریں؟ غلام عورتوں سے شادی کر لیں. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنكُمْ، یہ اس شخص کے لیے رخصت ہے جس کو حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہے. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم صبر کرو زیادہ اچھا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کف نہیں ہوتا. کف سے مراد یہ کہ ایسا خاندان یا ایسا رشتہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ بعد میں نباہ ممکن ہو. تو اس صورت میں انسان پھر جب تک کوئی اپروپریٹ چیز سامنے نہیں آتی انسان صبر سے کام لے، شرم و حیا سے کام لے، پاک دامنی اختیار کرے. اسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو نکاح نہ کر سکے وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، کیونکہ وہ شہوت کو توڑنے والے ہیں. اس پاک دامنی کی ایک بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے. سورۃ یوسف سب پڑھ چکے ہیں یا کچھ نے بھی نہیں پڑھی؟ حضرت یوسف کا قصہ تو سب کو معلوم ہوگا. نوجوان تھے، غلامی کی حالت میں تھے، عزیز مصر کے گھر تھے، مشکل کا شکار ہو گئے. عورت کا فتنہ مصیبت کا باعث بن گیا. کیا کہا تھا اس عورت نے؟ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ قرآن پاک میں یہ قصہ ہمارے لیے بہت زیادہ سبق رکھتا ہے اس کانٹیکسٹ میں. وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، اس عورت نے دروازے بند کر لیے اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آؤ، یعنی گناہ کی انہیں دعوت دی. بائی دا وے وہ حدیث یاد ہے آپ کو کہ جس میں کچھ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے؟ ون آف دیم از کہ جس کو کسی بڑے خاندان کی عورت نے بے حیائی کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. جس میں باقی سب کے لیے کیا حکم ہے؟ ولیستعفف کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 انسان خود برائی کے راستے پہ نہ جائے. نمبر 2 یہ کہ اگر کوئی اور برائی کی دعوت دے تو اسے قبول نہ کیا جائے، کیونکہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی. بعض لوگ غلط کام کرتے ہیں، جب ان کی پکڑ پوچھ ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں، ٹسے بہانے لگتے ہیں، یہ تو دوسرے نے ہمیں پھسلایا تھا. زلیخا نے بھی کیا کہا تھا اپنے شوہر سے کہ اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، حالانکہ قصور اس کا تھا. وراودته التي هو في بيتها. بعض اوقات انسان کسی ایسے شخص کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، اس کا احسان مند ہوتا ہے، اس کے احسان کے بوجھ تلے ہوتا ہے. اسی لیے برائی سے بچنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کسی نامحرم کا احسان نہ لیں، کیونکہ جب آپ کسی کا احسان لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی، اور اگر اس کا مطالبہ ناجائز ہوا اور اگر اس نے قیمت اس کی حرام میں رکھی تو شاید آپ اپنے آپ کو نہ بچا سکیں. اس لیے ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ مردوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت آپ کے مرد ہی معاملہ کریں،
آپ کے باپ کریں، بھائی کریں، شوہر کریں، بیٹے کریں، اور آپ بیک سیٹ پر ہی رہیں. لیڈیز فرسٹ بننے کی کوشش نہ کریں، اس میں بہت خطرے ہیں. کیونکہ آپ نے کئی ایک ایسی کہانیاں، واقعات وغیرہ پڑھے ہوں گے کہ جس میں کسی مشکل موقع پر کسی مرد نے عورت کے ساتھ احسان کیا اور پھر احسان کا بدلہ غلط شکل میں مانگا. پھر عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے تو انکار اس سے مشکل ہوتا ہے، پھر بلیک میلنگ ہوتی ہے. میں تو کہتی ہوں میل ممبرز کی مدد لینی چاہیے. عورتیں عورتوں کی کیا مدد کریں گی؟ وہ تو ان جیسی خود ہی کمزور ہے. ماں بھی عام طور پر جب اس کو پتہ چلتا کہ بیٹی کسی غلط ریلیشن شپ میں ہے تو کیا کرتی ہے؟ کچھ کر سکتی ہے؟ عام طور پہ نہیں کر سکتی. اللہ نے نکاح میں مرد کو ولی کی صورت میں رکھا ہی کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ مرد عورتوں کے پروٹیکٹر ہیں. الرجال قوامون علی النساء، یہ رول رکھا ہی اس لیے ہے. لیکن جب ہم عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں یا مردوں کی سیٹ بھی لینا چاہتی ہیں، یہ سارے مردوں والے کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم کر نہیں سکتے، تو اس صورت میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں. تو اگر کہیں بھی کوئی عورت دیکھے، کوئی لڑکی دیکھے کہ کوئی اسے ایکسپلائٹ کر رہا ہے یا کوئی اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس صورت میں باپ بھائی کو کانفیڈنس میں لیں. اب خطرہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم ہی پہ الزام لگا کے ہمیں ہی مار ڈالیں گے. لیکن ایسے رستوں پر انسان نہ جائے. اصل بات یہ ہے کہ ایسے رستوں پر نہ جائے جہاں خطرے ہیں. جب آپ کسی رستے پہ جا رہے ہوتے اور آپ کو کانٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں یا کیچڑ نظر آ رہا ہوتا ہے، پھسلن نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بہادر بنتے ہیں. میں تو کانٹوں سے بھی گزر سکتی ہوں، میں تو آگ کے اوپر سے بھی گزر سکتی ہوں، اور میں تو کیچڑ سے بھی نہیں پھسلتی. کون نہیں پھسلتا کیچڑ سے؟ ایسی جگہوں پہ جانے سے بچیں. اسی لیے کہا کہ کسی ایسے گھر میں مت داخل ہو جہاں سے آپ کو اجازت نہ ملے. جب آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آگے سے آدمی کی آواز ہے اور عورت ہے نہیں اور آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، درست نہیں. خطرے کی جگہ ہے، مت جائیں، کیونکہ تیسرا شیطان ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات فرینڈس کے گھر چلے گئے، اب اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ بظاہر بہت سی خرابیاں نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ہو بھی سکتی. تو جہاں شک ہے، جہاں احتمال ہے، جہاں خطرہ ہے، اور سب سے بڑی بات جس چیز سے اللہ نے روکا ہے تو انسان اس سے رک جائے تو اسی میں اس کی بھلائی. اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر ہماری بھی خواہشات ہیں، اگر ہماری شادی نہیں ہو رہی تو کیا ہم ایسے ہی جئیں گے؟ ہمیں حق دیا جائے کہ ہم جائیں جس کے ساتھ چاہیں عشق لڑائیں. بہت سے لوگ یہ غلط کام کس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، لہٰذا ہم پر بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور اب ہمیں جواز مل گیا ہے کہ ہم غلط کام کریں. پہلے تو یہ کہ نکاح کا اہتمام کیا جائے، بہت بڑی بڑی شرطیں نہ لگائی جائیں، بھلے مانس لوگوں کی طرح صبر و عافیت سے زندگی گزارے. ازواج مطہرات کے پاس دنیا کی کتنی نعمتیں تھیں، کتنے بڑے بڑے گھر تھے، کتنے خادم تھے، کیسے کیسے لباس تھے، کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے؟ اگر ہمیں وہ سب کچھ نہیں بھی ملتا تو صبر شکر سے گزارا کر کے ایک باعزت زندگی بسر کریں، حرام میں پڑنے سے بہتر ہے. بہت سی رانوے برائڈز کی بھی کہانیاں آپ نے پڑھی ہوں گی، اس کی بھی کئی ایک وجوہات ہوتی، کیونکہ فحاشی اتنی عام ہو گئی، نظریں کہیں رکتی تو ہے ہی نہیں، ہر چیز سے لوگ بور ہو چکے ہیں. بعض لوگ شادی کے بعد ہی کہتے ہیں ہم شوہروں سے بور ہو گئے، شوہر بیویوں سے بور ہو چکے ہیں. اس بوریت نے بھی لوگوں کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے. کسی ایک چیز پر سیٹسفائی نہ ہونا، شکر گزار نہ ہونا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو بھی پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا. تو جن کے نکاح ہو چکے ہیں کیا ان کے پاس کوئی جواز رہتا ہے پھر کہ وہ کسی بھی حرام کاری میں پڑے؟ اسی لیے اس کی جو سزا ہے وہ سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، کہ ایسے لوگ پھر معاشرے میں سخت خطرے کی علامت ہے. وہ اتنا بڑا فتنہ پیدا کریں گے کہ پھر کوئی بھی سلامت نہیں بچے گا. اگر شادی نے بھی کسی کو نئی برائی سے روکا تو پھر کیا چیز روکے گی ایسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں. اس کی پیرنٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ اور اسٹوڈنٹ جو ہے ان کی خاص کر بیٹر ہے وہ تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ پھر جاب گیٹ کریں، اور پھر جب ان کو کال آتی ہے تو اتنا فنڈ ٹھن کے جاتی ہے ان آرڈر ٹو گیٹ اے جاب. لیکن ہمارے سمجھ وہ کہتے ہیں کہ ملٹائی نیشنل کمپنیز میں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جب وہ بور ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ 4 لڑکیوں کو بلا لو، ان سے انٹرویو ہی لے لیتے ہیں.
کیونکہ اگر ہمارے لباس، انداز، اسٹائل، گفتگو، ہر چیز مردوں کا دل لبھانے کے لیے ہے، پھر ہم نے اپنی بہت ہی سستی قیمت لگائی. یہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ ہماری ٹیچر جو ہمیں بتاتے کہ پہلے آپ سرچ کر کے جایا کرو، مطلب منہ کھا کے نہ چلے جائے، کیونکہ ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم لوگ بزنس کے اسٹوڈینٹس تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کی جو لڑکیاں تھی وہ اکثر نہ ٹیچر سے بہت دماغ کھایا کرتی نا کہ سب مجھے یہاں سے کال آ گئی، ہیو ٹو گو دیئر، اور بڑا مطلب شو آف کرنا ہوتا تھا نا. اور پھر ان کی ڈریسنگ بھی ایسی ہوتی تھی. تو ہمارے ٹیچر جو وہ مطلب صرف ایک ہی ٹیچر تھے. آپ کو سوچے اتنی بڑی یونیورسٹی میں صرف ایک ٹیچر تھے جو ہم لوگوں کو مطلب گائڈ کیا کرتے تھے کہ یو ہیو ٹو سرچ فرسٹ. ٹھیک ہے، پہلے آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیے، سارا پراپر دیکھیے، پھر جاب بھی آپ یہ بھی دیکھا کریں کہ جاب کی ڈیمانڈ کیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ٹیلی کام کمپنیز ہیں اس میں وہ فرنٹ ڈیسک پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے سر نے ایک دفعہ بہت ہمیں بی کام میں دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا تھا کہ دیکھیں اب جب کوئی مرد آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بہت جلدی جو سیکٹری بیٹھی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھ سے بہت جلدی امپریس ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ سیکٹری حرکتیں بھی اس طرح کی کرتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ لائک ہم لوگ باس کے جو بہت کلوز ہیں اور ہمارے آرڈر سے بھی اندر جا رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سر کہتے ہیں کہ میں جب بھی ایسی کسی جگہ جاتی ہوں تو اس عورت پہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹرس آتے کہ یہ کس چیز پہ پکڑ کرے، اپنی باڈی پہ پکڑ کر رہی ہے. انہوں نے بھی بہت کھول کے بتایا تھا. اس کے بعد یہ ہماری میجورٹی کلاس ان کے اگینسٹ ہو گئی تھی کہ ہمارے سر جو ہے وہ لوگوں باتیں کرتے ہیں اور بہیائی پھیلاتے ہیں کلاس میں، ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے نا. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آفٹر بی کام یو ہیو ٹو گیٹ اے ہائر ڈگری اور یو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. یہ نہیں کہ بی کام کر کے آپ لوگ سیکٹری بن جاؤ اور آپ بھی پھر انہیں میں شامل ہو جائیں. تو ایک بھیڑ چال آپ لوگوں نے نہیں کرنی، آپ میل اسٹوڈنٹ پھر یو میک اے ڈفرنس. لیکن یہ بات ہے کہ جو اچھی بات کہتے ہیں وہ پورا ہماری جو کلاس تھی نا وہ لڑکیاں وہ ایسے ایسے میں نے باتیں کی کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی بات کرنا تو بہت دوری کی بات، انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ میں اس کو کیچ کروں. اصل میں حقیقت کو سننا نہیں چاہتا نا، ہم حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتے. والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو مکاتبت چاہتے ہوں، لکھا پڑھی چاہتے ہوں. کتاب کا لفظ جو ہے تحریر کے لیے آتا ہے، اور مکاتبت باہم کانٹریکٹ سائن کرنا. غلام اور آقا کے درمیان اس معاہدے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں غلام اپنے آقا سے کہتا ہے کہ میں اتنی مدت میں اتنی رقم ادا کروں گا یا فلاں فلاں خدمت انجام دوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے آزاد کر دیا جائے. تو معاہدہ کرنے والا غلام مکاتب کہلاتا ہے. تو دور جاہلیت میں چونکہ بہت غلامی عام تھی اور معاشرے کا ایک بڑا حصہ لونڈی غلام پر مشتمل تھا، وہ آمدنی کا ذریعہ بھی تھے، ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی. جیسے جانور بکتے نا تیسے غلاموں کی بھی منڈیاں لگتی تھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لونڈی غلام جو تم سے ایسا کانٹریکٹ کرنا چاہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ آزادی حاصل کر سکیں، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، یعنی ان کی آزادی کا سامان کر لو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر خیر پاؤ، ان کے اندر تم نیکی اور شرافت دیکھتے ہو تو تم ان کے ساتھ مکاتبت کرو اور ان کو آزاد کر دو. اصل میں عربوں کا جو معاشرہ تھا نا وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا. قبائلی معاشرے میں ہر شخص قبیلے کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے. تو لونڈی غلام بھی کسی نہ کسی قبیلے کا حصہ ہوتے تھے. اگر ان کو آزاد کر دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اون پر ہو گئے. اگر ان کے اندر خیر نہیں اور شر ہے تو وہ اپنے اون پر پھر بہت سے فسادات پھیلا سکتے تھے. تو اسی لیے خیر کی شرط لگائی گئی. وآتوہم، اور دو ان کو، مِن مال اللہ الذی آتاکم، اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے. یعنی تم خود بھی ان کو اپنے زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ دو تاکہ اس کے بدلے میں وہ اپنی آزادی خرید سکیں. اب اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بہت سے لوگوں نے عمل کیا جس کے نتیجے میں غلاموں کی ایک بڑی تعداد آزاد بھی ہو گئی. اس طرح پھر فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور نہ تم مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو زنا پر. بغاء کا معنی یہاں زنا، بغی سے سرکشی. کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنی باندیوں کو، لونڈیوں کو اس پیشے پر مجبور کرتا جیسے پراسٹیٹیوٹس ہوتی. تو اسی طرح اس کی جو غلام تھیں عورتیں، جن میں سے بعض کے نام بھی بتائے جاتے ہیں، معاذہ، مسیکہ وغیرہ،
تو وہ ان سے پیشہ کرانا چاہتا تھا کہ دوسرے مرد ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو پے کریں، اور وہ جو مال کمائے اس طریقے سے وہ اس کو لا کر دیں. یعنی اس نے یہ حرام کاری کا جو پیشہ ہے بطور بزنس شروع کر رکھا تھا. تو وہ آپ کے پاس شکایت لے کر آئیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی لونڈیوں کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، انہیں مجبور نہیں کر سکتے. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پرہیزگاری چاہتی ہیں، تحسن چاہتی ہیں، پاک دامنی چاہتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ پاک دامن نہیں رہنا چاہتی تو پھر تم انہیں اجازت دے دو. معنی کیا ہے کہ خصوصی طور پر وہ عورت جو تحسن یا پاک دامنی چاہتی ہے ان کے اس جذبات کا خیال رکھا جائے. جیسے یہ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی تھی تو آپ نے کیا فرمایا کہ ان کو اس کام کے لیے مجبور نہ کیا جائے. یہ اس خاص کانٹیکسٹ میں بات ہے. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان یا مال و متاع اکٹھا کر سکو، حاصل کر سکو. اس کو عرض الحیات الدنیا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دنیا میں انسان ناجائز طریقوں سے جو بھی آمدنی حاصل کرتا ہے وہ بہرحال بہت تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے انسان جو بھی مال حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ بہت کم ہے، اور نافرمانی کی سزا بہت بڑی ہے، چاہے یہ ذریعہ ہو چاہے کوئی اور ذریعہ ہو. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو انہیں مجبور کرے گا کس بات پر؟ یعنی زنا بالجبری کی ایک قسم ہو گئی، بدکاری کرنے پر. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ ان کے اکراہ کے بعد یعنی ان کے مجبور کرنے کے بعد ان کے لیے غفور الرحیم ہے. پھر اس کا گناہ ان عورتوں پر نہیں ہوگا، ان کے مالکوں پر ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اتنا مجبور کر دے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے تو ایسی صورت میں پھر اس کا ذمہ دار شوہر ہی ہوگا. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کا ضمیر کرے گا، آپ کا دل کرے گا. تو اس دور میں ہوتا کیا تھا؟ سب سے پہلے یعنی غلام عورتوں سے یہ پیشہ کروایا جاتا. اس کی آمدنی کون رکھتا؟ یعنی زنا کی اجرت کون رکھتا؟ مالک رکھتا. ایک حدیث کی روح سے یہ اجرت حرام تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی آمدنیوں کو حرام قرار دیا، ناپاک قرار دیا. نمبر 1 ثمن الکلب، کتے کی آمدنی. فرمایا خبیث خبیث ہے. مہر البغی، بغی یعنی زنا کی آمدنی، یہ بھی خبیث ہے. وکسب الحجام، اور پچنے لگوانے کی آمدنی بھی خبیث ہے، ناپسندیدہ. پچنے لگوانا، کپنگ خبیث ہے، پسندیدہ نہیں. یعنی اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے، آمدنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. کتے کی آمدنی، جی کتے بیچتے ہیں نا لوگ پال پال کے. اچھا اب اس وقت یہ چیپٹر نہیں ہے، مجھے سبق پورا کرنا ہے. چلیے آپ اس کو چھوڑ بھی دیجئے تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی دنیا کا مال کمانے کے لیے. اس زمانے میں ایک تو زنا کی اجرت ہوتی تھی، نمبر 2 بچے کی بھی قیمت ہوتی تھی. یعنی ہوتا یہ تھا کہ وہ عورت جو بچہ پیدا کرتی وہ مالک کو دے دیتی تھی، مالک اس کو آگے بیچ دیتا تھا. عموماً ایسے بچے 100 اونٹ کے بدلے بکتے تھے. تو وہ اونٹ کس کے ہوتے تھے؟ پھر مالک کے ہوتے تھے، کیونکہ غلام کی تو کوئی ملکیت ہوتی ہی نہیں. غلام کی تو جو آمدنی ہوگی وہ مالک کے پاس چلی جائے گی. تو اس طرح ان لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی، تو اس سے منع کیا گیا. ہاں جو مجبور کیے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا و نسیان اور ایسے کام جو جبرن کرائے گئے ہوں معاف ہیں. ٹھیک ہے، بھول کے کوئی کام ہو گیا معاف ہے، اچانک کوئی غلطی ہو گئی معاف ہے، اور ایسا کام جو آپ نہیں کرنا چاہتے اور جبرن آپ سے کروایا جا رہا ہے اس کا گناہ آپ پر نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آپ نہیں کرنا چاہتے غلط کام، لیکن آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں، کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، اور اگر راستہ ہے تو اس سے بڑی خرابی کا. تو اس صورت میں جب 2 برائیاں سامنے آئیں تو چھوٹی پر اکتفا کیا جائے.
ٹھیک ہے. احون البلیتین یہ بھی ایک ٹرم ہے. کیا احون کا مطلب ہوتا ہے آسان، بلیتین دو بلاؤں میں سے. یعنی آپ کے پاس تھرڈ آپشن کوئی نہیں ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ شوہر کی بات مان لیں، اور دوسری کیا ہے، گھر چھوڑ دیں. کس میں خرابی زیادہ ہے؟ گھر چھوڑنے میں، کیونکہ نکاح کے بغیر آپ کے لیے اور چیلنجز بہت ہیں. طلاق کا سٹگما جس کو لگ جاتا ہے اس کے لیے اور بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. بچے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں اور بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. تو ایسی صورت میں کہ جب ایک عورت کا حجاب صرف طلاق کی قیمت پر ہی ہو تو اس صورت میں پھر وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ طلاق کے بعد کے مسائل کیا ہیں اور اس مجبوری کے ساتھ رہنے میں کیا مشکل ہے، یعنی پھر کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. لیکن شوہر کا بہانہ کر کے اپنی مرضی کرنا یا کسی قسم کی کوئی اسٹرگل نہ کرنا اور کوئی کوشش کرنا ہی نہ اور سارا الزام دوسرے پہ ڈال دینا، یہ پھر اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف واضح روشن آیات نازل کر دی، احکام اور حدود بتا دیے. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا، اور ان لوگوں کی مثال جو اس سے پہلے گزر چکے. کون گزرے؟ کن کی مثالیں؟ جی یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عائشہ کا واقعہ. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے متقین کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف احکام نہیں اتارے، واقعات بھی بتائے کہ دیکھو ان مواقع پر انہوں نے کیا رستہ اور کیا طرز عمل اختیار کیا. یہ احکامات ایسے نہیں جو کسی کی سمجھ سے بالا ہوں کہ کوئی کہے کہ میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے. آیات مبینات ہیں، اور صرف آیات نہیں بلکہ مثالیں بھی ہیں کہ پہلے لوگوں نے کیا کیا تھا. جب آپ ایسا کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو احکامات کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے انبیاء، صحابیات، ان کے واقعات کو بھی دیکھیں کہ جب ان پر ایسی سچویشنز آئیں تو انہوں نے کیا کیا. آپ کے سامنے حضرت آسیہ کا واقعہ بھی ہے. حضرت آسیہ کی مثال میں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ فرعون کے ساتھ رہی آخر تک، لیکن ایمان پر قائم رہی. فرعون نے ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے ان کو تکلیفیں بھی دی. کیسی کیسی تکلیفیں؟ حضرت آسیہ نے، عام عورتوں کو تو شاید کوئی ایک تھپڑ پڑ جائے یا کوئی چند چیزیں، لیکن فرعون ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتی تھی کہ نہیں میں ایک اللہ کو مانتی ہوں. جسمانی اذیتیں بھی صحیح. اسی طرح اور صحابیات کی مثالیں بھی سامنے ہیں. بعض اوقات دین پر عمل کرنا بہت سی قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے، بہت سی مشکلات انسان کو سہنی پڑتی ہیں، اور ہر ایک کی مشکل اور ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیات تو آ گئی، پہلے لوگوں کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ دین بچانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو اصل چیز پھر کیا ہے؟ تقویٰ. جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کو سمجھ آ جائے گی بات، اس کو موعظت ہو جائے گی. اور اگر خدا کا ڈر نہیں پھر کوئی بھی چیز اپنی صحیح جگہ رہ نہیں سکتی. کسی نے سوال کیا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین جلباب اینڈ خمار. خمار دوپٹے کو کہتے ہیں اور جلباب چادر کو کہتے ہیں. واٹس دا ڈفرنس بٹوین چادر اینڈ دوپٹہ؟ از دیر اینی ڈفرنس؟ دوپٹہ جیسے اسکارف ہے آپ کا چھوٹا ہوتا ہے اور جلباب بڑی ہوتی ہے. جلباب کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ پاؤں تک. جیسے حضرت ام سلمہ جو تھی، انہوں نے جب چادر پہنی تو آپ نے کہا اور لمبا کرو اور کرو، تو وہ زمین پہ لگنے لگی تو انہوں نے کہا کہ کچھ نجاست لگ جائے گی، تو آپ نے فرمایا جو بعد کی زمین آئے گی اس کو صاف کر دے گی. مٹی جو ہے ان چیزوں کو صاف بھی کر دیتی. تو جب آپ چادر لیں یا گاؤن پہنے تو اس میں آپ کی پنڈلیاں وغیرہ جو ہیں یا ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں خواتین بعض اوقات اس طرح کی شلوار نہیں پہنتی تھے. اگر آپ نے ایسی شلوار پہنی ہوئی تو وہ نیچے لازماً ایڑیاں ٹخنے جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم گاؤن پہن لیتے ہیں اور اوپر سکارف لے لیتے ہیں
اور بعض لوگ اسکارف کو اندر کر لیتے ہیں، تو اسکارف کو اندر نہیں رکھیے، اسکارف کو باہر رکھیے تاکہ کیا ڈھک سکے، سینے کے اوپر ڈھک. بعض کی مشکل یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پھر جلباب کو دوپٹے کے اوپر رکھیں یا باہر رکھیں. تو اگر آپ اوپر رکھ رہے ہیں، جیسے سعودی خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اندر سے خمار لے کے پھر ایک گاؤن اس طرح کا پہنتی ہے کہ جو سر سے نیچے تک سیدھا جاتا ہے، ایک صورت یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ گھر کا دوپٹہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ گاؤن اور اسکارف کو الگ الگ کر لیا ہے، تو وہ جو اسکارف ہے وہ بیسیکلی جلباب ہی کا حصہ ہے جس کو سہولت کے لیے آپ نے الگ کیا ہے. لیکن اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا گاؤن قمیص کی شکل میں پھر بالکل ٹائٹ الگ نظر آ رہا ہو. واضح؟ یا ابھی بھی کوئی خلش ہے؟ کل کے لیے پھر آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت، اور سوچئے کہ کیسے کیسے کہاں کہاں. اب کوئی آخری بات آپ کہنا چاہیں ضرور کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چیز اس پہ زیادہ اسٹریس نہیں ہوا، نگاہوں کی بھی حفاظت کی بہت بات ہوئی ہے، آواز، لہجہ، سب کچھ، پاؤں سب. ایک چیز ہے خیالات کی حفاظت، جو کہ میرے دل میں بار بار یہی بات آئی تھی کہ ہم ہر چیز کی حفاظت کر لیتے ہیں اور یہ خیالات کی حفاظت نہیں کرتے. اور امیجنیشن میں فکشن کا اتنا زیادہ بھرمار ہو رہی ہے ہر جگہ سے. فکشن سے میری مراد ہے جھوٹی سچی کہانیاں، جو قصے کہانیاں وغیرہ ہوتی لو اسٹوریز. تو لو اسٹوری. اور ایون اگر آپ کوئی اچھی بک پڑھنا چاہیں، کوئی ناول وغیرہ، کوئی اچھے اس میں، لیکن اس میں بھی رومانس جو ہے وہ چاہے کوئی آپ ہسٹوریکل بھی بک اٹھا لیں تو رومانس کا ایک پارٹ اس کے اندر ضرور ہی رکھا جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں پڑھنے اور پھر ٹی وی پہ یہ موویز اور ڈراماز وغیرہ دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کے خیالات میں کنٹامینیشن ہو جاتی ہے. تو آپ اوپر سے ساری چیزیں آپ نے اپنی کور بھی کی ہوئی ہیں اور سب کچھ فزیکل چیزیں، لیکن خیالات آپ کے ٹھہر نہیں رہے کسی ایک جگہ پر، تو وہ بھی بہت ہی نقصان دہ چیزیں. اور اس کو مینیمائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے خیال یہ ساری لمٹس لگائیں گے. اگر ہم باہر سے ساری چیزیں حفاظت کریں گے تو اندر کی دماغ کی بھی، آپ کی سوچوں کی بھی حفاظت ہوگی. اصل میں تقویٰ کا تعلق اسی سے ہے. بالکل تقویٰ جو ہے وہ دل سے، اور دل کی حفاظت. دل کی حفاظت. تو اوور ایکسپوجر جو ہے وہ کسی چیز کا بھی درست نہیں ہے. جیسے گھروں کا تھا نا کہ گھروں میں بھی لمٹس ہونی چاہیے کہ کون کس ٹائم پر آئے اور اجازت لے کر آئے اور کس طریقے سے آئے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی کسی بھی چیز کو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے جسم ہو، چاہے وہ سوچے ہی ہوں، تو اس کا بھی اوور ایکسپوجر نہیں کرنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ خواتین عام بیٹھ کے خواہ بخواہ اپنے جو پرسنل ایشوز ہوتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے، مرد بھی بیٹھے، عورتیں بیٹھی، اپنی ڈیلیوریز، اپنے مینسٹریشن کے مسائل، یہ کرنے کی کوئی بات نہیں. آپ نے کسی ڈاکٹر کو بتانا، ڈاکٹر کو بتائیں. سب عورتیں گائنیکالوجسٹ تو نہیں ہوتی ہیں کہ ان سے آپ نے سارے مسائل ڈسکس کرتے، پتہ نہیں یہ بھی چیز آتی ہے. وہ حدیث ہے نا کہ سر اور جو کچھ اس میں ہے اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ حیا یہی ہے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.